سو ہم سوونیر ڈسٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں, تو پلیز سب سے پہلے سر ولید پلیز آپ آئیے گا. باقی میری پارٹیسپینٹس ہیں جو کہ آپ لوگ آئے ہیں, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, تو پلیز ذرا کلیپ کر دیں. چلیں, تھینک یو. سر بابر پلیز. میرے فریم کرنے والے نے سرٹیفکیٹ بہت اچھے فریم کر دیے تھے, اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو نام لکھے بغیر دیے تھے. میں نے کہا تھا بعد میں لکھوں گی, تو اس لیے بعد اس کو کھول کے نام لکھ لیجیے گا. کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں, بزنس ڈومین. جی پلیز مس آمنہ. جی پلیز آ جائیں سر. کسی بھی سر آپ بھی پلیز. چلو تھینک یو. نیکسٹ مظہر صاحب پلیز. تھینک یو. سر مدثر پلیز. جو جس کا لے لو, خود ہی لکھنا گھر جا کے نام. اوکے. چلو تھینک یو. مس شنیلا. ہاں مطلب خیر ہے, کوئی بات نہیں. بزنس ڈیل دی ہے میں نے آپ کو. یس. آ جائیں. بلینک چیک کے اوپر آ جائیں آ جائیں آ جائیں. سائن بھی نہیں ہے. اس طرح مرضی لکھ کے کیش کراؤ. چلیں. اوئے کوئی بات نہیں. روٹیٹ. ابھی یہ سرٹیفکیٹ نا وہاں سے پکڑنا ہے آپ نے, یہاں میرے پاس وہ بڑا ہے آپ کا, یہ سر اب آپ کا, یہ آپ دونوں کا. اینڈ سر ایک اور بھی آپ دونوں کے لیے الگ الگ ہے. کوئی بات نہیں سر, یہ آپ کا الگ الگ بھی ہے. میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ رکھے تھے along with certificate. یہ ون بائی ون. تھینک یو سر. یہ آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ پہ اپنا نام بھی آپ نے خود لکھا. چلے آ جائیں سر آپ بھی. یہ نہیں سر. تھینک یو تھینک یو. یہ آپ اس میں ڈال لیں باکس. کوئی بات نہیں. میں نے اپنا فون کہاں رکھا ہے؟ وہ بڑا ہے یہ. پلیز اس کا کیمرہ ٹوٹا ہوا, یہ فون میرا ہے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی نا, اس لیے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. میں آپ کو شیئر کر دوں گی سارے, ٹھیک ہے. ماما کی بھی کال آئی ہوئی ہے. السلام علیکم. ہاں جی ہاں جی. وہ حضرت میں چھوٹا سا واقعہ سنا دو میم, اس کے بعد آپ حضرت بابا فرید گانشر کے رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے پاس ایک لڑکا مذاق کرتا تھا. تو کہتے بابا جی ارکان اسلام کتنے ہیں؟ میم کتنے ارکان اسلام ہیں؟ 5 ہے نا. کلمہ, نماز اور روزہ حج زکات. 4 لچکدار ہیں. اتنے لچکدار ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ایک پکا ہے, پھر بتا دیتا ہوں. تو بابا جی نے کہنا پتر 5.5 تواڈے 6. اس نے پھر مذاق کرنا, کرتے 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 نا اس بندے کا کوئی ویزا لگا تو وہ حج پہ چلا گیا. اب حج پہری جہاز پہ گیا, واپسی میں تو جہاز ڈوب گیا. اللہ نے اس کو بچانا تھا کہ پھٹے پہ لیٹا ہوا بے ہوش ہو کے تو ساحل پہ لگ گیا آ کے. تو وہی بابا جی گزرے,
تو وہ کہتا بابا جی میری جان نکل رہی ہے, اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں. انہوں نے کہا کیا دے گا؟ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں. کہتے کیوں نہیں ہے تیرے پاس تیرے نیک اعمال جتنے ہیں نا زندگی کے مجھے لکھ دے. یہ لے کاغذ پینسل, اس نے لکھ دیا, روٹی کھا لی. پھر کچھ ٹائم گزرا, پھر بابا جی گزرے, ابھی اٹھا نہیں وہاں سے. تو پھر وہ کہتا بابا جی جان نکلی روٹی دو. کہتا کچھ اور دے. کہتا کچھ نہیں. کہتا حج نہیں کیا؟ کہتا ہاں چل لکھ دے حج. لکھ دیا. انہوں نے اتنا کو دے دیا, وہ کھا پی کے اپنے گاؤں پہنچ گیا. اور شاہی پھر بابا جی گزر کے بابا جی ارکان اسلام کتنے؟ فرمایا ہمارے 5 تھوڑے 6. کہتا ہو ہی نہیں سکتا. کہتا پھر ادھر آ جا, ہے کتنے لکھ کے دیتا. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے بیلی ہیں. آپ کی فرینڈس کوئی ہوں گی میم, ایک خاص فرینڈ ہوتی ہے, نیند نکال دے باقی سارا آپ کا آپس میں آپ کو کانٹیکٹ. اور جو اللہ کا یار بیلی بن جائے تو اللہ زمین کی تہیں اور آسمان کی بلندیاں اس کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ ڈھونڈ لیں گے نا تو ہمیں اس میں اعظم آسانی سے مل جائے گا. فار ایگزامپل کوئی پرابلم ہوتی ہے نا, ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے, ابلیس بھی بیٹھا ہوا تھا. دیکھا اس کو تو جلال پھینک دوں. تو اس نے کہا نوح صاحب بچتے پھر بھی میں جانا ہے. میرے پاس 5 سوال ہیں, 3 بتا دیتا ہوں, 2 نہیں بتانے. اسی بدلے میں مجھے رہنے دو کشتی میں. تو ابھی جو پی ایم کا خاص یار ہوگا نا, ابھی ہاٹ لائن پہ بات کر لے گا, اس میں وہی نہیں ہوتا کہ نمبر بزی جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہاٹ لائن پہ اللہ صاحب بات کی. اللہ پاک ابلیس بدبخت بیٹھا ہوا ہے, اس کو پھینکنے لگا تھا. تو اس نے کہا جی 3 سوال بتا دیتا ہوں, 2 نہیں بتانے. تو اللہ نے کہا اس کو کہا 3 نہ بتا, 2 بتا دے, تیری بخشش ہو جائے گی, پانی میں نہیں ڈوبے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یار تو چھوڑ, 3 نہ بتا, 2 بتا دے. کہتا ہے جی 2 سوال یہ ہیں, مجھے تکبر نے مارا, آدم کو لالچ نے مارا. یہ لالچ روٹی کا ہی ہے. جب آپ توکل کر لیں گے نا کہ اللہ میرا رازق ہے, تو یہ کوئی آپ کے سامنے ہرڈل نہیں ہے کہ ہم روٹی کی جگہ پہ آگے ہماری بریک لگے. یہ بھوک جو ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا. مزے کا میم آپ کی اجازت سے, بڑی پاورز دی ہوئی تھی ان کو ساری تقریباً دنیا کی ایسی کائنات ہر چیز. تو وہ جیسے نہیں ایک پنجابی مشکل ہوتی ہے, کہتے یا اللہ پاک یہ ابلیس تو میرے قبضے میں نہیں دیا. تو اللہ پاک نے کہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ تو اس میں نہ پڑھ, ضد میں پڑ گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوپیاں سی کے بیچتے تھے, تو وہ کھاتے پیتے تھے جو بھی تھا, خزانے سے نہیں پیسے لیتے جیسے اب ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اب ایک بتا دوں, فرشتہ, جن, بھوت, ابلیس, ان کی شکلیں نہیں ہیں. یہ جب بھی آئیں گے انسانی شکل میں آئیں گے, کسی میں بھی آ جائیں. یہ کبھی کوئی ٹاپک رکھی ہے کہ یہ یہاں دین کی باتیں سیکھ لیجئے گا, مجھے کسی نے سکھائی ہوئی ہیں. تو وہ ایک بندے کی شکل میں آ گیا, انہوں نے پکڑا تو بہت بڑے درخت کے ساتھ باندھ دیا, جکڑ دیا. ٹوپیاں بازار میں بھیجی, واپس آ گئی. پہلا فاقہ کاٹا, دوسرے نے پھر وہی ٹوپیاں بھیجی, نہیں بکی, پھر فاقہ دوسرا, تیسری بار پھر بھیجی, پھر فاقہ, تو رات کو سجدے میں گر گئی. اللہ پاک بس چوتھا فاقہ برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا میرا کیا قصور ہے, اس کو چھوڑ, میں نے تو نہیں روکا تیرا رزق, اس کو چھوڑ. اس کو چھوڑا, ٹوپیاں بازار گئی تو بک گئی. تو عرض کی اللہ پاک یہ کیا ماجرا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نیگیٹو پازیٹو, نیکی بدی, نہ نیکی اکیلی چل سکتی نہ بدی اکیلی چل سکتی. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے گولڈ رکھ دیں, آپ اس میں بھی کوشش کریں کوئی نہ کوئی نقص نکالے, دس از نیگیٹو. آپ اس کی قیمت کم کریں, کچھ کریں, کرنے کے نا. تو یہ شیطان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں. میں نے اس پہ ڈالا ہوا ہے. اب جو اچھا کام کرتا ہوں کریڈٹ میرا, برا کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی. اللہ تو کسی کا برا کرتا. اور کبھی مجھے شیطان نے مسجد آتے کبھی نہیں روکا کہ آج مدثر صاحب نے ڈالو جا کے نا ڈی ایچ دے فلانی سنگنگ دے جانا ہے نا. یہ ہم صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. باقی 100 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. اور نیکسٹ ملاقات میں آپ کو کلمہ شریف کا بتا دوں گا. مجھے لٹیے.